ہم ہر روز پاکستان کی سیاست، جیو پالیٹکس، عالمی طاقتوں کی کشمکش اور خطے میں بدلتی صورتحال پر بات کرتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد تھوڑا الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سمیرہ سلیم، اور آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہی ہوں جو شاید ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ شاید ہی اتنی بات ہوتی ہو، ایک ایسا ورثہ جو پاکستان کا نہیں پوری انسانیت کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آپ کبھی ٹیکسلا آئیں تو دھرماراجی کا اسٹوپا ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف چند پرانے پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ تقریباً 2300 سال پرانی تہذیب کی ایک زندہ نشانی ہے۔ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے 2 معلوماتی بورڈ نظر آتے ہیں، ایک پر پورے تاریخی مقام کا نقشہ موجود ہے کہ جبکہ دوسرے پہ اس کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ ان بورڈ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں صدیوں تک مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں تو سامنے مختلف چھوٹی چھوٹی خانقاہیں اور کمرے نظر آتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انہی کمروں میں بدھ راہب رہتے تھے، عبادت کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب میں ان پتھروں کے درمیان چل رہی تو مجھے بار بار خیال آیا کہ 2000 سال پہلے یہ جگہ کیسی ہوگی۔ انہی راستوں پر لوگ چلتے ہوں گے، انہی کمروں میں گفتگو ہوتی ہوگی اور شاید انہی راستوں کے درمیان، دیواروں کے درمیان علم کی روشنی پھیلتی ہوگی۔ یہ انکل موجود تھے جو کہ اس میپ پر دھرماراجی کا اسٹوپا کے بارے میں بتا رہے تھے، اور یہ مین اسٹوپا ہے۔ آگے جو خانقاہیں ہیں یہ ایک مرکز تھی جہاں بدھ راہب موجود ہوتے تھے، اور کچھ فاصلے پر ایک سب سے بڑا اور اہم جو مرکزی اسٹوپا ہے اسے دیکھ کر واقعی احساس ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر کتنی عظیم رہی ہوگی، لیکن آپ اس پہ اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ وہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دھرماراجی کا اسٹوپا کی بنیاد موریہ سلطنت کے عظیم حکمران اشوکا اعظم نے 3 صدی قبل مسیح میں رکھی۔ اشوکا وہ بادشاہ تھا جس نے جنگوں کے بعد بدھ مت کو اپنایا اور پھر عام رواداری اور تعلیم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے دور میں متعدد اسٹوپے تعمیر کروائے جن میں ٹیکسلا کے اسٹوپا بھی شامل تھا۔ کئی محققین کا ماننا ہے کہ یہاں گوتم بدھ سے منسوب مقدس آثار بھی محفوظ کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ مقام بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے انتہائی اہم بن گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک دلچسپ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی جو کہ گوتم بدھ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ پہلے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر صرف قدموں کے نشانات ہی کیوں موجود ہیں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ بدھ مت کے ابتدائی دور میں گوتم بدھ کی تصاویر یا مجسمے عام نہیں تھے، ان کی نمائندگی قدموں کے نشانات، خالی تخت یا دیگر علامتوں سے کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قدموں کے نشانات محض ایک فن پارہ نہیں بلکہ ایک مذہبی اور تاریخی علامت بھی ہے۔ اس پورے مقام پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ارد گرد خاموشی، قدیم دیواریں اور تاریخ کی موجودگی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بدھ مت میں مراقبے اور میڈیٹیشن کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ میڈیٹیشن کا بنیادی مقصد ذہنی سکون اور خود شناسی اور اندرونی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے انہی خانقاہوں میں بیٹھ کر راہب گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے کہ اپنے ذہن اور روح کو پرسکون کر سکیں۔ سفر کے اختتام کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک قدیم درخت پر میری نظر پڑی جسے مقامی لوگ برکت والا درخت بھی کہتے ہیں۔ اس کی لمبی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بھی اسی مقام کی تاریخ کا خاموش گواہ ہو۔ اگر یہ درخت بول سکتا تو شاید ہمیں صدیوں کی کہانیاں سنا دیتا کہ کتنے سیاح آئے، کتنے راہب گزرے، کتنی سلطنتیں آئیں اور کتنی ختم ہو گئی، لیکن یہ مقام آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دھرماراجی کا اسٹوپا صرف ایک تاریخی مقام نہیں، ایک پرانی یاد دہانی ہے۔ یہ یاد دہانی کہ پاکستان کی تاریخ صرف چند سو سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ جب دنیا کے مختلف ممالک اپنے تاریخی ورثے کو اپنی شناخت، سیاحت اور معیشت کا حصہ بنا سکتے ہیں تو پاکستان بھی اپنے اس عظیم ورثے کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سیاست سے ہٹ کر یہاں آئے ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کو جاننا بھی اتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ سب لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ یہاں پہ جائیں، وزٹ ضرور کریں، کیونکہ ہم تاریخ کو ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا تصور ہی الگ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر آپ کو ایک ہمارا ورثہ دیکھنے میں ملے گا۔ اور اس درخت کے بارے میں اگر بات کریں تو اکثر کتابوں میں ہم نے اس درخت کے بارے میں پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے ہم اس حوالے سے سنتے تھے، جس کو عام زبان میں، ہماری زبان میں برکت کا درخت بھی کہا جاتا ہے، جس کی شاخیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور موسٹلی یہاں پر کہا جاتا تھا کہ علم، تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس بچپن کی کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کچھ اکثر موویز میں جیسے دیکھا ہوتا تھا کہ اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو انفارمیشن ہے کافی پسند آئی ہوگی، اور باقی معلومات کے لیے آپ جو ہے ادھر وزٹ کر سکتے ہیں۔